السلام علیکم۔ قصص الاصحاب میں سے آج ہم جنگی یرموک اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری کے بارے میں سنیں گے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجربہ کار سپہ سالار کی حیثیت سے تمام حالات کا معائنہ کیا۔ ایک رات ان کو محسوس ہوا کہ صبح رومی لشکر متفقہ طور پہ حملہ آور ہوگا۔ انہوں نے رات ہی کے وقت تمام لشکر اسلام کو، جس کی تعداد 40,000 سے 46,000 تک بیان کی گئی ہے، بہت سے چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے ہر ایک دستہ پر ایک تجربہ کار بہادر شخص کو افسر مقرر کیا، اور چیدہ چیدہ بہادروں کا ایک مختصر دستہ اپنی رفاقت کے لیے مخصوص کر کے نہایت عمدگی کے ساتھ ہر ایک افسر کو اس کے فرائض اور مناسب ہدایات سمجھا دی۔ رومی لشکر کی جانب سے اول 40,000 سواروں کے ایک لشکر نے حملہ کیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مٹھی بھر رفیقوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس لشکر کو بھگایا۔ اس کے بعد جربہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ رومی سردار آگے بڑھ کر آیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ باتیں کرنے کے لیے طلب کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نہایت خوبی کے ساتھ اسلام کی حقیقت سمجھائی۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو کر تنہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اسلامی لشکر میں چلے آئے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ اس لڑائی میں جرجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادری کے ساتھ لڑ کر شہید ہو گئے۔ دونوں طرف سے سخت حملہ شروع ہوا۔ اسلامی سرداروں کی حیرت انگیز بہادری اور مسلمانوں کی کمی کے باوجود کسی لشکری نے دل میں ہمت ہارنے اور بددل ہونے کے خیال تک کو نہیں آنے دیا۔ جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ عورتوں نے بھی، جو اسلامی لشکر کے ساتھ تھی، لڑنے اور کفار کے قتل کرنے میں حصہ لیا۔ ابی سفیان رجز پڑھ پڑھ کے دلوں میں جوش اور لڑائی کی امنگ پیدا کرتے رہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کرے؟ اسی وقت حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ بن ازور اور دوسرے 400 آدمیوں نے بیعت کی کہ ہم یا تو شہید ہو جائیں گے یا فتح مند ہو کر میدان سے واپس آئیں گے۔ اس کے ساتھ یہ جماعت رومی لشکر میں بھوکے شیروں کی طرح گھس گئے۔ حضرت مقداد بلند آواز سے قرآنی آیات کی تلاوت فرما کر غازیان اسلام کے دلوں میں شوق شہادت پیدا کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، شرجیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل، قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ضرار رضی اللہ تعالی عنہ، جرجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ بہادران اسلام نے وہ کارہائے نمایاں کیے کہ چشم فلک نے آج تک نہ دیکھے تھے۔ صبح سے شام تک شمشیر و خنجر و تیر و سنان کا استعمال بڑی تیزی اور گرمی سے جاری رہا۔ ظہر و عصر کی نماز غازیان اسلام نے محض اشاروں سے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے پڑھی۔ دن ختم ہو گیا مگر لڑائی ختم نہ ہوئی۔ بالآخر رومی دن بھر کی صعوبت کشی سے افسردہ ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں جم نہ سکے۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے دامن کوہ میں پہنچ گئے، لیکن مسلمان ان کے ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے دھکیلتے ہوئے گئے۔ جب پیچھے ہٹنے اور بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو ادھر ادھر کو پھوٹ پھوٹ کر ان کا سیلاب نکلا۔
مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بہت سے پانی میں ڈوب کر، بہت سے خندقوں میں گر کر ہلاک ہوئے۔ 1,30,000 رومی لقمہ اجل ہوئے، باقی اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ ان مفرورین میں سوار زیادہ تھے، پیدل قریباً سب مارے گئے۔ لڑائی تمام دن اور تمام رات جاری رہ کر اگلے دن صبح کے وقت مسلمانوں کی فتح کی شکل میں ختم ہوئی، اور رومی سپہ سالاروں سے میدان بالکل خالی نظر آیا۔ رومیوں کا سپہ سالار اعظم تزارق برادر ہرقل بھی مارا گیا، اور بھی کئی سردار مارے گئے۔ مسلمانوں کے 3,000 بہادر شہید ہوئے۔ ان میں 3,000 میں جرجہ بن زید نو مسلم، اکرم رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل، عمر بن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ، سلم بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، ابان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، ہشام بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حبار بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ شہداء خاص طور پہ قابل ذکر ہے۔